اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، معزز ناظرین واجب القدر احباب، ہم سوال کی نوعیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ سوالیہ درس یہ تھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کے پیشاب کے نتیجے میں شراب جو ہے وجود آئی ہے۔ علامہ مجلسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ 140 پھل اور میوہ جات جنت سے زمین پر بھیجے۔ ان میں سے 40 وہ پھل تھے جو کہ مکمل طور پر کھائے جاتے تھے اور ان کا کوئی حصہ پھینکنے میں نہیں جاتا تھا۔ ان میں انجیر و انگور وغیرہ شامل تھے، اور 40 قسم کے پھل ایسے تھے کہ جن کا ظاہری حصہ پھینک دیا جاتا تھا اور اندرونی حصہ کھایا جاتا تھا، جیسے بادام، اخروٹ اور فندق وغیرہ، جبکہ 40 ایسے پھل تھے جن کا اوپری حصہ کھایا جاتا تھا اور اندرونی حصہ پھینک دیا جاتا تھا، جیسے خوبانی اور الوچے وغیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جس پھل کی ٹہنی کو توڑنے کا ارادہ کرتے تھے پہلے خدا کا نام لیتے تھے، لہذا وہ ٹہنی سبز ہو جاتی تھی اور پھل دینے لگتی تھی۔ حضرت حوا جب ان ٹہنیوں کی کاشت کرتی تھی تو اگرچہ وہ بھی خدا کا نام لیتی تھی، اس لیے ان کی ٹہنی سبز ہو جاتی تھی مگر پھل نہیں دیتی تھی۔ اگر حضرت آدم نے حوا کو تمام ٹہنیاں توڑ کر دی ہوتی تو آج روئے زمین پر کوئی بے ثمر درخت نہ ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس ٹہنی کی کاشت کرنا چاہتے، شیطان کوئی مخالفت نہ کرتا تھا، لیکن جب انگور اور خرما لگانے کا وقت آیا تو شیطان نے کہا مجھے بھی شریک کرو اور ان درختوں سے مجھے بھی حصہ دو، ورنہ میں انہیں سرسبز ہونے نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، حضرت جبرائیل کو آنے دو، ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو جناب آدم علیہ السلام نے واقعے کو نقل کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسے ان دونوں درختوں میں حصہ دار بناؤ تاکہ تمہیں کوئی گزند نہ پہنچائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ان درختوں کا 1/3 تمہارا ہوگا، تو شیطان نے قبول نہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا آدھا تمہارا اور آدھا میرا ہوگا، تو پھر بھی شیطان راضی نہ ہوا اور کہا کہ اگر اس کا 2/3 مجھے دو گے تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب جبرائیل کے اشارہ پر قبول کر لیا، اور خدا نے اس دن سے حکم فرمایا کہ انگور یا خرمے کے پانی کو ابال آئے تو جب تک اس کا 2/3 حصہ ضائع نہ ہو جائے، ابلیس کا حصہ ہے، اس کا پینا حلال نہیں ہوگا اور اس کے لیے نجاست کا حکم ہوگا اور وہ شراب کہلائے گی، کیونکہ حصہ دار بننے کے بعد شیطان نے ان کے پودوں کے پاس پیشاب کیا اور چلا گیا۔ اسی بنا پر جب انگور کے پانی کو شراب بناتے ہیں تو وہ بدبودار اور بدمزہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں شیطان کا پیشاب گرا ہوا ہوتا ہے۔ شراب کی حرمت صرف اس امت کے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلے تمام ادیان میں شراب حرام رہی ہے اور قیامت تک حرام رہے گی۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا درس کہ شراب کے بارے میں کہ شیطان نے جو پیشاب کیا ہے اس سے شراب بنی ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر یہ ہمارا درس جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔